السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من شیء۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعلمون۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اور وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان کو قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، اپنے ہتھیار کو ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے تھے، پس اب تم ہمیشگی کے طور پر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جو تکبر کرنے والوں کا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 اور 29 دو آیات پیش کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر جو پہلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 28، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں مطلب ایسے لوگ جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قرآن کریم کے اندر اور نبی کے فرمان کے اندر، اللہ کے کلام کے اندر اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر جو باتیں ہیں، جو توحید کا رستہ ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے کفر و شرک کی راہ اختیار کرتے ہیں، دنیا پرستی کی راہ اختیار کرتے ہیں، منافقت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے وہ تمام لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کے اپنے منمانے حکم پر چلتے ہیں، من چاہے حکم پر چلتے ہیں، یا لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اس سے مراد مشرک ہیں، منافق ہیں، کفر کرنے والے ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے موت کے وقت کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، مشرک اور کافر، فرشتے جب ان کے جان کو قبض کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے ہتھیار کو ڈال دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب ان کی دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ قرآن کریم میں جو بات بتلائی گئی ہے کہ زندگی ختم ہوگی اور موت کے ساتھی فرشتے آ جائیں گے اور آ کر کے روح کو قبض کر لیں گے، اور وہاں سے قبر کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، برزخ کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، پھر قیامت کے میدان میں ہم پہنچیں گے، وہاں پر اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو ہو کر کے اپنے دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں یہی سب باتیں نبی بیان کرتے رہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے ان کی پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان کرتے رہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، اور کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا تو موت کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لینا شروع کر دے گا، اور موت کے لیے تمہارے پاس فرشتے آئیں گے۔ تو جیسے ہی فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، بس ان کی ساری ہیکڑیں ختم ہو جاتی ہے، جھک جاتے ہیں، صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں، عاجزی اور انکساری والے جملے کہنے لگتے ہیں، اور سمع و طاعت والا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم لوگ دنیا میں کوئی برائی والا کام انجام نہیں دیتے ہیں۔ جو دنیا میں جو ہم لوگ زندگی گزارے، کوئی برائی والا کام انجام نہیں دے دیتے، حالانکہ پوری دنیا کی زندگی ان کی برائیوں والے کام میں ہی گزری، اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں ہی گزری، منمانے زندگی گزارنے میں ہی گزری۔ لیکن جیسے ہی فرشتے کو دیکھیں گے جھوٹ بولنے لگیں گے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ وہ لوگ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم لوگ دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے، حالانکہ دنیا میں شرک میں ہی ملوث تھے۔
ابھی مسلمانوں کا بڑا طبقہ مشرک ہے. جو مشرک جن مشرکوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ مشرک ہیں، وہ ایمان لانے کے بعد بھی وہ مشرک ہیں. وہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ، حالانکہ دنیا میں انہوں نے شرک میں ہی پوری زندگی گزاری، لیکن قیامت کے میدان میں جب رب کے سامنے پہنچیں گے تو اللہ نے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 23 میں کہا کہ وہ لوگ قسم کھا کر کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم لوگ شرک نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 18 میں فرمایا یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم. یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، جیسے دنیا میں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، جب قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا کر کے اپنے پاس جمع کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تو جیسے دنیا میں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم بالکل سچے پکے مسلمان ہیں، ویسے اللہ کے سامنے بھی وہ قسم کھانا شروع کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. جو لوگ دنیا میں اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، فرشتے جب ان کی روح کو نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا کے زندگی میں کوئی برائی والا کام نہیں کرتے تھے، نبی کی مخالفت والا کوئی کام نہیں کرتے تھے، منمانی زندگی کو نہیں گزارتے تھے، جیسا اللہ نے حکم دیا تھا ویسا ہی زندگی گزارتے تھے. فرشتے کہیں گے بلا، فرشتے کہیں گے بلا، جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں، پوری زندگی تو برائی میں ہی گزری ہے. ابھی جھوٹ بول رہے ہو، پوری زندگی تو برائی میں ہی گزری ہے، ہمیشہ برائی میں ہی زندگی گزارتے چلے گئے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تمہارے تمام کرتوتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے تھے، کس طرح سے عمل کرتے تھے، کس نیت سے عمل کرتے تھے. جب اتنی باتیں ہو جائیں گی اور ان کے روح کو قبض کر لیں گے فرشتے، تو فرشتے کہیں گے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. فرشتے کہیں گے کہ اب ہمیشہ کے لیے تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا یہ جہنم. فرشتے کہیں گے پس اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے. مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ قیامت جب قائم ہوگی نیک انسان کے مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور برے انسان کے بھی مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اسی وقت سے ان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے ان کو عذاب کا مزہ چکھنے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آغاز فرما دیتا ہے. اسی وقت سے ان کی زندگی اگر وہ نیکوکار ہے تو کشادہ لگنے لگتی ہے، اور اگر وہ بدکار ہے تو تنگ لگنے لگتی ہے. جیسے ہی اس کے روح کو قبض کریں گے فرشتے، کہیں گے کہ اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بدکار آدمی، برا آدمی، ظالم آدمی، کافر آدمی، منافق آدمی، مشرک آدمی، دنیا پرست آدمی جیسے ہی اس دنیا سے جاتا ہے، جیسے ہی اس کو موت سے ہمکنار کرتے ہیں فرشتے، جیسے ہی اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اسی وقت روح کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. حدیث پوری ہے تفصیل کے ساتھ کہ پہلے اس کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں اس کے لیے، پھر اس کو 7 تہ زمین کے اندر علیین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے اور وہیں سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کے ذریعے سے وہ جہنم کے اندر ہوتا ہے فرشتہ، اس کی روح، اور اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور روح کی اس دوری کے باوجود اپنے قدرت کاملہ سے 1 گنا جسم اور روح میں تعلق پیدا کر دیتا ہے، اور صبح شام اس کو عذاب سے دوچار کرتے رہتے ہیں فرشتے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی اور ہمیشہ کے لیے اس کے جسم اور روح دونوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو اسی لیے فرشتے کہتے ہیں بدکار لوگوں سے، مشرک لوگوں سے، ظالم لوگوں سے، منافق لوگوں سے جیسے ہی ان کے روح کو قبض کرتے ہیں، پس اب تم ہمیشگی کے طور پر جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو پکا سچا نیک بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.